پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما عاطف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ لالا مروت کو پارٹی سے نکالنے کی جو کمیٹی تھی اس میں آپ بھی شامل تھے، کن وجوہات کی بنا پر ان پر آپ نے پارٹی سے نکال دیا تھا، کیا کچھ ہوا بیک پر؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کی انسٹرکشنز پہ ہوا ہے سب کچھ، کسی نے اپنی ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پہ نہیں کیا، اور جو خان صاحب نے بھی پہلے کہا تھا کہ ان کو ایک شو کاز نوٹس دے دیں، ان کے کچھ سٹیٹمنٹس تھیں جس کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہو رہا تھا، خصوصاً سعودی عرب کے حوالے سے، یا پھر ان کی ایسی سٹیٹمنٹس آئیں، ان کو بولا بھی گیا ہے کہ آپ میڈیا میں ایسی باتیں نہ کریں جس سے پارٹی کو نقصان ہو، تو اس کی وجہ سے مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑا۔ اچھا، وہ یہ بتائیے کہ کل سوگ میں جلسہ بھی ہوا، حماد اظہر لمبے عرصے بعد وہاں پر آئے، اب کہاں غائب تھے وہ؟ یہ تو انہی کو پتہ ہوگا، ظاہری بات ہے جب کوئی چھپا ہوتا ہے تو پکڑ دکڑ سے اور یہ ظلم سے، ناانصافی سے گرفتاری کوئی بات نہیں ہے۔ گرفتاری ہم عدالت کا سامنا کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، کیسز بھی سامنے ہم کر سکتے ہیں، لیکن جو یہ بھی مسنگ پرسن بنا دیا جاتا ہے، پہلے اغوا برائے تاوان ہوتا تھا، ابھی اغوا برائے بیان ہوتا ہے، بیان لیے جاتے ہیں کہ میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے، تو خصوصاً اس وجہ سے ہمارے کچھ لوگ ابھی بھی روپوش ہیں، اور ہمارے ایک ایم این اے آپ کو پتہ ہوگا جن کو اغوا کیا گیا ہے، جو ابھی تک مسنگ ہیں، اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن کہاں غائب ہوئے ہیں یہ تو بھی حکومت کی، اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کو بازیاب کرائیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر کسی پہ کیس ہے، کسی کا مسئلہ ہے، اس کو پولیس پکڑ کے عدالت میں پیش کرے، وہ اپنا کیس لڑے گا، لیکن یہ اغوا برا بیان جو ہے یہ بند ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ حماد اظہر کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا، کل وہ جلسے میں نمودار بھی ہوئے، آپ کو نہیں لگتا کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ اشتہاریوں کو پناہ دے رہی ہے؟ یہ دیکھیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کیا اشتہاری ہے، اس نے کیا کیا ہے، یہ حکومت جو ہے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے ساری، مطلب یہ ہمارے ساتھ، ہمارے ورکرز کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، تو ہم تو اس چیز کو یہ نہیں سمجھتے کہ جی انہوں نے کوئی غلط کیا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ آج وہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں، وہ پھر نہ مجرم ہوں گے نہ کچھ ہوں گے، تو یہ تو ساری پولیٹیکل آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ کیا اشتہاری ہے، اس نے کیا کیا ہے، یہ حکومت جو ہے یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے ساری، مطلب یہ ہمارے ساتھ، ہمارے ورکرز کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، تو ہم تو اس چیز کو یہ نہیں سمجھتے کہ جی انہوں نے کوئی غلط کیا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ آج وہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں، وہ پھر نہ مجرم ہوں گے نہ کچھ ہوں گے، تو یہ تو ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے اور کچھ نہیں۔ بہت شکریہ، عاطف خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ شیخ ذیل مروت کو جو ہے بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے انسٹرکشن پر پارٹی سے نکال دیا گیا ہے، اور ان کو بار بار منع کیا گیا تھا کہ پارٹی کے رولز ریگولیشن کی خلاف ورزی نہ کرے، لیکن وہ باز نہیں آئے، تو اسی لیے یہ جو پارٹی سے ان کو جو ہے اندر یہ اتنی گہرائی میں گریں گے کہ یہ وہاں سے نکل نہیں پائیں گے، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے سیدھا سیدھا انہوں نے تضحیک اور توہین کی ہے، عدالت عظمیٰ کی توہین کی ہے، عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے کی تضحیک کی ہے، اس کو نفی کی ہے، اس کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کی ہے لیکن یہ جو مرضی کر لیں۔ دیکھیں، ایک بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور مندو خیل صاحب نے وضاحت کر دی فیصلے میں، انہوں نے کہا یہ کہنا کہ جی یہ پی ٹی آئی ہمارے پاس نہیں آئی اور پی ٹی آئی کے تو جو آئی نہیں ہے فریق ان کو دینا کیا ہو، تو انہوں نے کہا دیکھیں ہمارے پاس اپیل آئی ہے اور اپیل تسلسل ہوتا ہے، سو ہم اس کی بنیاد دیکھیں گے۔ بنیاد اس کی یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سیاسی جماعت ماننے سے انکار کیا، جو ہمارے فیصلے جو ہم نے اس کا سمبل کا دیا تھا، جو انتخابی نشان کا فیصلہ دیا تھا، اس میں کہیں ہم نے نہیں کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ختم ہو گئی ہے یا کل عدم ہو گئی ہے، نمبر 1۔ دوسرا، انہوں نے کہا کہ یہ آئین کی بھی تضحیک کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، کیونکہ آئین میں سیاسی جماعت اس طرح سے آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعت تھی، سیاسی جماعت ہے اور سیاسی جماعت رہے گی، اور ان کی جو نشستیں ہیں انہی کی بنیاد پر پروپورشنل ریپرزنٹیشن میں انہیں جو ہے وہ مخصوص نشستیں بھی ملیں گی۔ تو اب اس فراڈ کو جو سپریم کورٹ کے 11 ججز نے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کا شاخسانہ ہے، یہ الیکشن کمیشن کا فتنہ اور فساد ہے، اس فتنہ اور فساد کو یہ جو ماشاءاللہ حکومتی یہ کیا کہوں فارم 47 کی ناجائز
حکومت اور یہ جو انلیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے وہ اسے پرپیچویٹ کرنا چاہتی ہے، فراڈ کو. ارے بابا اس فراڈ کو سپریم کورٹ ہونے دیتی ہے، کیونکہ یہ جو مرضی کہہ لیں. یہ ایک تو یہ ہے کہ نشستیں، اب مجھے مطلب سنی اتحاد کونسل میرا کیا تعلق ہے، لیکن مجبور کیا انہوں نے کہ 3 دن دیے اور انہوں نے کہا کسی میں شامل ہوں، تو ہم سارے جو ہے ظاہر ہے وی ہیڈ نو آپشن. لیکن سپریم کورٹ نے اس کو ریکٹیفائی ریمیڈی وہاں سے کر دی، بنیاد سے، ابتدا سے. تو اس لیے مجھے تو نوٹیفائی کر دیا سپریم کورٹ نے. 29 لوگوں میں میں ہوں جنہوں نے، جو سپریم کورٹ کے جو ہے فیصلے میں ہی لکھا گیا کہ چونکہ ان کے فارم میں اور ان کے حلف نامے میں بڑا واضح لکھا ہوا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ہیں، لہٰذا یہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں اور انہیں نوٹیفائی کیا جائے. اور الیکشن کمیشن نے ہم کو کر دیا. اب کیا وہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن کو یہ انڈو کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک ایشو ہے. پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری پارٹی ہے، ہم سمجھے، اور مروثیت کے خلاف پارٹی ہے، لیکن جو اب محسوس نشستوں کی لسٹ آئی ہے اس میں آپ کی وائف کا بھی نام ہے. تو اس کو ہم کیا سمجھے سر؟ آپ کسی سے پوچھ لیں کہ کیا میں نے ان کا نام کسی کو بھی دیا. یہ بات جو ہے نا، یہ لسٹیں جو ہیں گئی ہیں عمران خان کے ساتھ. اور آپ کو یہ ہے کہ ہماری کوئی 29 تھی میرے خیال سے ایم پی ایز نا، جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں تھی. ان میں سے پہلے دور میں 10 تھیں، 7 جو ہیں ان کو جو ہے وہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے ان کو جو ہے پارٹی سے نکالا گیا. 3 رہ گئیں، ان میں سے ہماری نادیہ شیر خان جو ہیں وہ ہمیں چھوڑ کے خٹک صاحب کے چلے گئیں. اگلی دفعہ جب 2018 میں باری آئی تو اس وقت جو ہے وہ ہماری 18 خواتین تھیں. 18 میں سے افسوس کی بات یہ ہے کہ 10 جو ہے نا انہوں نے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے ان کے خلاف جو تھا وہ الزامات تھے، اور ان 8 جو بچ گئی ہوئی تھیں ان میں سے جو ہے 6 رہ گئیں. تو خان صاحب نے ہمیشہ جنرل الیکشن میں بھی یہی ترجیح دی تھی جو سٹنگ ایم این اے ایم پی ایز ہیں ان کو فوقیت دی جائے گی. اور میری وائف کی بات ہوتی ہے، وہ خان صاحب نے ڈالا ہے، ان کی نام تو دسمبر سے لسٹ میں ہے. وہ بار بار جو ہے وہ آتا رہا ہے اور پہلے نمبر پہ رکھا ان کو خان صاحب نے. اور اگر ہوتا تو خان صاحب کو ہوتا تو وہ دوسرے پہ لاتے، تیسرے پہ لاتے، چوتھے پہ لاتے، نکال دیتے نا. لیکن خان صاحب نے ان کو رکھا کیونکہ وہ میرے سے پہلے پارٹی میں شامل تھی. ہماری شادی جو ہے ان کے ایم پی اے بننے کے بعد بنی. تو خان صاحب کا یہ سوچ ہے کہ کسی کے لیے ایڈوانٹیج نہ ہو رشتہ داریاں، تو وہ مروثیت ہوتی ہے نا جہاں آپ کسی کو ایڈوانٹیج دے دیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کے لیے ڈس ایڈوانٹیج بھی نہیں ہونا چاہیے. جو مرد یا خاتون جو ہے کام کرتی ہے پارٹی کے لیے تو ان کو جو ہے گنجائش دینی چاہیے، ورنہ حوصلہ افزائی نہیں ہوگی. اگر ایسی بات تھی تو پھر مجھے ٹکٹ نہ دیا جاتا، کیونکہ ان کا حق میرے سے پہلے بنتا تھا. تو مجھے ٹکٹ نہ دیتے، ان کا حق پہلے تھا. میں یہ فراغ دلی سے مطلب کہ برداشت کر لیتا کہ جی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر خان صاحب سوچتے ہیں کہ جی یہ نہیں، دونوں کو نہیں ہونا چاہیے، تو میں ٹکٹ نہیں لوں گا، بات ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے.